الحمد لله الحمد لله الذي فضل نبينا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل محبوب عنده ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا غياثنا ومغيثنا وعياننا ومعيننا وفريدنا وقطبنا وسراجنا مأوانا وملجانا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزینت عرشك ومداد کلماتك. بآواز بلند مل کر ایک ساتھ محبت کے ساتھ سینے کا زور لگا کے محبت سے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اس کی آواز کھولیں، یہ گلا کھینچ رہے. آواز اس کی ایسی کھولیں کہ گلا کھینچے نہیں. احباب ذی وقار، میلاد شریف کی اس محفل میں بس ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. پرانی منڈی میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، صوفی باغ والی مسجد ہے. میں کل رات 10:30 بجے ایک جگہ سے محفل پڑھ کے روانہ ہوا ہوں. ساری رات میں نے خود گاڑی چلائی ہے، صبح پہنچا ہوں. یعنی 24 گھنٹے تقریباً ہونے والے ہیں. میں 1 منٹ کے لیے سویا نہیں ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے حصے کی تھکاوٹ بھی آپ لوگوں کو ہوئی بیٹھی ہے. 600 کلومیٹر کا سفر میں طے کر کے آیا ہوں، اور آپ لوگ ایسے انہماک سے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی بار دیکھا ہوں. میں آیا ہوں سرکار کا میلاد پڑھنے، اور آپ آئے ہیں سرکار کا میلاد سننے. یہ نا انصافی ہے میرے ساتھ بھی، اپنے نبی کے ساتھ بھی. یہ عہد وفا نہیں ہے. آپ وعدہ پورا نہیں کر رہے. نبی کا نام آئے اور دیوانے کہیں سبحان اللہ، ایسا تو بالکل جچتا نہیں. اگر نبی کے دیوانے ہو تو اونچی کہو سبحان اللہ. سفر جب بندہ کرتا ہے اور وہ بھی 600 کلومیٹر کا، اور پھر گاڑی بھی اس نے خود ڈرائیو کرنی ہو، ظاہری سی بات ہے گلے پر اثر پڑتا ہے. لیکن میں دعوے سے کہوں گا میلاد شریف پڑھیں گے. ابھی آپ لوگوں نے مجھے پہلے سن رکھا ہے، کئی بار سن رکھا ہے، پورے 2 سال سن رکھا ہے. میلاد شریف پڑھیں گے ویسا پڑھیں گے جیسا پہلے پڑھتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اچھا پڑھیں گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے وَلَلْ
والآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب ہر چیز کے معیار میں، اس کی مقدار میں، اس کی قدر و قیمت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمی ہوتی ہے، لیکن سونیا جو دن آئے گا تیری شان میں آئے گا گزرے ہوئے دن سے زیادہ بہتر آتا جائے گا. مسجد ساری جب تک گونجے گی نہیں فلک شگاف ناروں سے، میں تو آگے جانے والا نہیں. ذرا اونچی کہیں سبحان اللہ. آپ لوگ جانتے ہیں، اس نام کو بھی جانتے ہیں، اس انسان کو بھی جانتے ہیں کہ بات منوائے گا تو ہی آگے جائے گا. میں اپنی ذات کے لیے لڑتا نہیں، محبوب کے حصے کا ذکر چھوڑتا نہیں. اب آپ توجہ میری طرف کیجئے گا. یہ کاٹی گئی ہے چنگی. میں آیا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے. رضوان بھائی کو پتہ چلا، کہنے لگے ایک بات مانیں گے؟ میں نے کہا جی پوچھیں. فرمائیں. بات مانیں گے؟ میں نے کہا فرمائیں. کہنے لگے ہم میلاد کی محفل رکھنا چاہتے ہیں، آپ آئیں گے؟ میں نے کہا نوکر ہوئے تو نخرہ کی. نوکر ہیں ہم سرکار کے. یہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. نہیں 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 نہیں، ابھی بھی آہستہ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. اونچی آواز سے کہیے گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار. مظہر ذات رب اور سب کے نبی، آفتاب نبوت کی کیا بات ہے. چاند ٹکڑے اشارے سے جن کے ہوا، ماہتاب رسالت کی. نہیں نہیں نہیں، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میں چلا جاؤں ایسے ہی؟ بند کر دوں؟ ساؤنڈ والے تھوڑے سے محبت کریں گے. جب نعت پڑھوں تو ذرا ساؤنڈ کھولیے گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں، مجھے پڑھنے کا مزہ آئے، تو شعر جب ختم کیا کروں تو میرے ساتھ پڑھا کریں. میں ابھی پھر سے پڑھنے لگا ہوں کہ چاند ٹکڑے اشارے سے جن کے ہوا، آہتاب رسالت کی. جانے الفت بھی وہ، کان رحمت بھی وہ، کرنے والے عطا باغ جنت بھی وہ، بے کسوں بے سہاروں کے ملجا بھی وہ، ان کے دست عنایت کی. بکر جانی سارے رسول خدا، مرحبا اشرف الانبیاء و صدیق اکبر، رفیق نبی، ان کے صدق و صداقت کی. ہے فاروق اعظم حبیب نبی، وہ جن کا تھڑا نام سن کر غبی، جن کے انصاف کی دھوم عالم میں ہے، ان کی شان عدالت کی. ایسا رتبہ ہے ذیشان عثمان کا، ہے وہ محبوب محبوب
محبوب رحمان کا جن کی دولت تھی راہ خدا کے لیے ان کے حسن سخاوت کی. اب جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں نا ہمارے بچے کو بھی معلوم ہے. آواز کھولیں, کھینچ رہے ہیں, گلا نہ کھینچیں. بچے کو بھی معلوم ہے. جب بھی ایک نعرہ لگتا ہے نا کہ کبھی دیوار کیا کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. احباب جی وقار, ابھی جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس شعر کو آپ لوگوں نے توجہ سے سننے. جب میں یہ شعر کا اختتام کروں گا تو آپ لوگوں نے تبھی جا کے اپنے یہاں پر موجود ہونے اور اس کلام کو سمجھ کر پھر اس پر داد دینے کا ثبوت دینا ہے کہ سید الاولیاء تاج خیر النساء لقد جئت حق سے شیر خدا کی تلوار میں ٹکڑے مرحب کیا ان کی تیرے جلالت کی ادب کی اے عزیز کیونکہ باقی جتنے بھی فرقے ہیں معدوم ہیں حکم سے رہتے کہ محبوب ہے کیونکہ ادب کی اے عزیز ہم کو دولت ملی مذہب حق اہل سنت کی. سرکار کا میلاد پڑھنے کے لیے آئے ہیں, سرکار کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں. خوش نصیبی تو ہے نا, ہے یا نہیں ہے؟ اگر خوش نصیبی ہے تو پھر اونچی کہیں سبحان اللہ. آدھی تقریر آپ لوگوں کی, آدھی تقریر میری. نعرے آپ لوگوں کے, زور میرا. نام لیں گے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور جواب آئے گا سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہے اللہ, پاک ہے اللہ. کیا ہے جی؟ سمجھ اس بات کی آئی نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ ہم آپ کا کر رہے ہیں اور آپ کا تذکرہ کرتے کرتے ہمیں بار بار درود پڑھنا چاہیے, بار بار سلام پڑھنا چاہیے, بار بار آپ کا نام لینا چاہیے. لیکن بندہ کہنے والا کہتا ہے کہ میرا نبی جب چلتا تھا تو دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا تھا, میرا نبی جب دیکھتا تھا تو دیکھنے والا پھر سے دیکھتا رہ جاتا تھا, میرا نبی جب بولتا تھا سننے والا پھر سے سنتا رہتا تھا, میرا نبی جب اشارہ کرتا تھا سننے والا دیکھنے والا ہر کوئی اپنی جگہ پر ساکت ہو جاتا تھا. تو یا رسول اللہ بات ہم یہ کرتے ہیں, آگے سے جواب آتا ہے سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے قرآن پاک اٹھایا, 30واں پارہ کھولا, 30ویں پارے کی سورہ علم نشرح کھولی, اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. یہی ترجمہ سنا ہے, یہ ترجمہ غلط ہے. اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا, ترجمہ غلط ہے. دو لفظ کھا گیا ہے ترجمہ کرنے والا, دو لفظ کھا گیا ہے ترجمہ کرنے والا. تو مولوی جی پھر آپ دسو, آپ بتائیں کہ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا, اور ہم نے بلند کیا, لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا بلکہ
آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا نبی جب اس دنیا میں آیا، احباب ذی وقار توجہ فرمائیے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ یا اللہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ کا ذکر رسول اللہ کے لیے بلند؟ اللہ نے حصہ دیا ہے خاص، اللہ نے رحمت دی ہے خاص، اللہ نے نعمت دی ہے خاص، اللہ نے مرتبہ دیا ہے خاص، اللہ نے مقام دیا ہے خاص، اللہ نے عطا خاص عطا فرمائی ہے۔ اگر پہلے نبی بھیجے ہیں ایک دائرہ کار تھا، تم لوگ صرف پرانی منڈی کے نبی ہو، تم نئی منڈی کے نبی ہو، تم صرف پتوں کی کے نبی ہو، ارے تو فلاں جگہ کا نبی ہے، تو فلاں جگہ کا نبی ہے۔ لیکن یہ کیا، جب میرا نبی آیا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ایک شہر کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، میں ایک جہان کا نہیں، اللہ نے اگر 18,000 جہان بنائے ہیں تو میں ہر جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آواز آپ لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے میرا گلا خراب ہے۔ 600 کلومیٹر کا سفر کر کے آنے کے بعد بھی اگر آواز کم ہو تو یہ نا انصافی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار توجہ سے سماعت فرمائیے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے کے نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی کے نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر کے نبی نہیں، ایک ملک کے نبی نہیں، صرف دنیا کے نبی نہیں، آپ انسانوں کے ہی نبی نہیں، اگر جانور ہیں آپ ان کے بھی نبی ہیں۔ رسول اللہ نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، شجرات کے نبی، حجرات کے نبی، میرا نبی اس جہان کا نبی ہے تو اس جہان کا بھی نبی۔ اللہ فرماتے قرآن مجید فرقان حمید میں الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی شفقت کیجئے، گلا پہلے خراب ہے، مزید خراب نہ کیجئے، ٹائم میں نے تھوڑا لینا، زیادہ نہیں لوں گا۔ اللہ فرماتے قرآن مجید فرقان حمید میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا۔ اب دیکھیں اس نے اپنے یار کو حصہ کیسا دیا ہے، اپنے یار کو شامل کیسے کیا ہے، اس کا ذکر کیسے کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ یا اللہ مثالیں تو دے، بتا تو صحیح، ہمیں سمجھا تو صحیح۔ احباب ذی وقار جہان بدلتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، جب وقت بدلتا ہے انسان بدل جاتا ہے، جب انسان بدلتا ہے کردار بدل جاتا ہے، جب کردار بدلتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں غم سے بھی راحت تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ بچوں کی سبحان اللہ آ رہی ہے، کیا رسول اللہ بچوں کے نبی ہیں؟ اگر بڑوں کے بھی نبی ہیں تو اونچی کہیے سبحان اللہ۔ ارے اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے بھی ہوں اسی نام سے ڈل جاتے ہیں۔ احباب ذی وقار میں نا انصافی نہیں کرنے دوں گا آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کو بولنا پڑے گا، میں بلوا کے جاؤں گا۔ اگر مجھے تھوڑی مزید تھوڑی سی بس بہتی نہیں، میں تھوڑی جی کوڑ آ گئی نا تو میں کرسی چھڈ دوں گا، تو میں کھڑے ہو جانا تو سارے نو بلوانا ہے، تو اونا چر میں چھڈنا نہیں جدوں تیل نہیں کڈاں گا۔ تو اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ آواز کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔
ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا غمزدوں کو رضا بے کسوں کو رضا بے نواؤں کو غمزدوں کو یتیموں کو مسکینوں کو محتاجوں کو رضا احمد رضا غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہے ارے خوشخبری سنا دو رضا اب کوئی بھی یتیم نہیں رہے گا کوئی مسکین نہیں رہے گا کوئی بھی بیوہ محتاجوں کی زندگی نہیں گزارے گی رضا کہنا کیا چاہتا ہے کہتا ہے کہ غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا جاگ رہے ہیں جاگیے گا اپنے نبی کا تذکرہ سنتے جائیے گا اور رشک کرتے جائیے گا احباب ذی وقار یہاں میں آیا ہوں میلاد کا موسم ہے میلاد پڑھ رہا ہوں اب اگر کوئی سوال یا جواب ہو تو میلاد کے متعلق ہونا چاہیے نا اسی طرح اگر قربانی کا مہینہ ہو تو قربانی کے دنوں میں لوگ آئیں گے پوچھیں گے مولانا صاحب اگر ہم ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیں تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس کے دانت کتنے ٹوٹے ہوئے ہونے چاہیے اگر وہ بکرا لنگڑا ہو کر چلتا ہے تو کتنا لنگڑا پن ہو تو قربانی نہیں ہوگی کیا کانا ہوگا تو پھر کیا حکم ہوگا اگر اس کے کوئی عیب ہوگا تو پھر کیا حکم ہوگا توجہ کیجئے گا میری بات پر میرا انداز یہی ہے میں تیز بولوں گا جلدی سمجھاؤں گا بات سمجھ آئے گی اسی طرح میں تو میلاد رسول اللہ کا مناؤں گا قربانی کا موسم ہوگا تو قربانی کا مسئلہ پوچھو گے رمضان کا مہینہ آئے گا رمضان کا مسئلہ رجب کا مہینہ ہوگا رجب کا مسئلہ شعبان کا مہینہ ہوگا شعبان کا مہینہ اور اگر آ گیا محرم الحرام کا مہینہ تو پھر اسی طرح کے مسائل پوچھو گے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی عمر شریف اس حصے میں پہنچی کہ سن چل رہا تھا 110 ہجری سب سے آخری صحابی جو سب سے آخر میں فوت ہوئے نام حضرت طفیل بیٹھ جائیں بھائی کیا مسئلہ ہے بیٹھ جائیں محفل کو ڈسٹرب نہ کریں ابھی حاجی رؤف صاحب بھی ادھر سے پھندا لگا یہ محفل یہاں سننے نہیں آئی یہ مجھے یہاں پر قابو کرنے آئے ہیں کہ مولوی دوڑ میں جامعی اسیری تو نہیں لے کے جانا ہے اچھا سنیے توجہ کیجئے گا اس بات پر محرم کا مہینہ محرم کے مسئلے ربیع الاول کا مہینہ ربیع الاول کے مسئلے ربیع ثانی کا مہینہ ربیع ثانی کے مسئلے جمادی الاول جمادی ثانی رجب شعبان رمضان جس طرح کا مہینہ ہوتا ہے اسی طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں حضرت طفیل یہ وصل کیوں مار رہا ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی 110 ہجری میں انتقال ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر ملال ہوا 11 ہجری میں 110 ہجری میں حجۃ الوداع تھا حضرت طفیل کا آخری حج کرنے کے لیے آئے تو ایک دیوار پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے اور آواز لگائی لوگوں اس دنیا میں وہ آخری بندہ ہوں جس نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مدینے والے کا دیدار کیا فخر ہوتا ہے نا فخر ہوتا ہے نا اگر کوئی بندہ آج یہاں پر کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا تھا سارے گھوم کے دیکھیں گے تو نے بریلی کے تاجدار کا دیدار کیا تھا ارے وہ جس نے لکھا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا آپ لوگ پھر سے خاموش ہو گئے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا یار تو نے اس کا دیدار کیا تھا تو نے اسے دیکھا تھا لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ یار تو نے آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا دیکھا تھا فرمایا ہاں میں آخری بندہ ہوں اس وقت میرے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے جس نے رسول اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو اب صحابہ کو چاہیے تھا نا کہ وہ پوچھتے کہ طفیل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرات کس طرح کرتے تھے صفا مروہ میں کس طرح دوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا مزدلفہ میں کیسے قیام کرتے ملتزم پر کیسے جاتے حتیم میں کیسے جاتے یہ پوچھنا چاہیے تھا نا صحابہ نے یہ نہیں پوچھا تابعین نے معاف کیجئے گا تابعین نے یہ نہیں پوچھا لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے طفیل باقی باتیں ہم نے کچھ نہیں پوچھنی ہمیں رسول اللہ کی نعتیں سنا صرف
वसफ़ यसिफ़ु वस्फ़न, हमारे सामने रसूलुल्लाह के औसाफ बयान कर। अब हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 जुमले इरशाद फरमाए। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदु मलीहन मुक़स्सदा। 3 जुमले बोले और मुस्तफ़ा का नक्शा खींच के सामने पेश कर दिया। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदु, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात निकला, अपने घर से निकला, मैंने कहा जाता हूँ शम्माए रिसालत का दीदार करके आता हूँ। सहाबा निकलते थे रसूलुल्लाह का दीदार करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए, सरकार की दस्त बोसी करने के लिए, कदम बोसी करने के लिए। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते मैं गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांदनी रात थी, मैं चांदनी रात में कभी रसूलुल्लाह को देखता था, कभी चांद को देखता था। मैंने नतीजा ये निकाला मेरे नबी के सामने चांद भी शर्मिंदा हो जाता है। मेरे नबी का हुस्न मलीह था, नमकीन हुस्न था। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदु, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरे चिट्टे, और गोरे चिट्टे भी इतने कि हजरत अबू क़िरसाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, तवज्जो कीजिएगा, हजरत अबू क़िरसाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नौजवान था मैं, मेरा बाप फौत हो गया, मैं अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ रहता था। मेरे जिम्मे उन्होंने भेड़ बकरियां लगा रखी थी, वो भेड़ बकरियां मैं लेकर जाता था, चराता था। और भेड़ बकरियां चराना तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। घर में ये बकरी जो है जन्नती जानवर है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में बकरी होती है रब की रहमत बरसती रहती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा। अहबाब ज़िवकार तवज्जो कीजिएगा, मैंने पानी नहीं पीना, मैंने अभी हाजी साहब के पास जाना है, अगर पानी पी लिया तो मेरा पानी यही खत्म हो जाएगा। आप अहबाब सिर्फ तवज्जो कीजिएगा। हजरत अबू क़िरसाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नौजवान था, माँ के साथ खाला के साथ रहता था। कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नावाकिफ था, बकरियां चराने जाता था। एक दिन मैं सरकार की महफिल पाक से गुजरा, मैंने सरकार को देखा, सरकार ने मुझे देखा। बरेली के इमाम की रूह तड़पी, कलम उठाया, लिख दिया कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों। कहते मैंने सरकार को देखा, सरकार ने मुझे देखा। कहते मैं तो दिल हार गया, मैं दिल हार गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो गया। मैंने कहा बकरियां जिधर जाती हैं जाएं, मैंने तो मुस्तफा का दीदार करना है। अल्लाह फरमाता है वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा वन नफ्सी वमा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। मैं इस आयत का ये तर्जुमा करता हूँ, जो मेरे नबी के कदमों में आ जाता है वो कामयाब भी हो जाता है, पाक भी हो जाया करता है। अब ज़िवकार तवज्जो फरमाएं, मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, मैंने हदीसें पढ़ी नहीं है। अभी तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अबू क़िरसाफ़ा कहते मेरी खाला को पता चल गया भी ये बकरियों पर तवज्जो कम देता है, मदीने वाले का दीदार ज्यादा करता है। खाला ने कहा बात सुन, आज के बाद तू उस महफिल में नहीं जाएगा। कहते मैंने कहा क्यों जी? कहने लगी कोई भेड़िया, कोई दरिंदा, कोई चोर बकरी ले गया तो कौन जिम्मेदार है? अपन लोग तो पहले से गरीब हैं। तो कहते मेरी बात समझ आई। मैंने कहा अच्छा ठीक है खाला, तू मुझे मना करती है, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोल तेरी क्या शर्त है? कहने लगा एक बार तू भी मेरे साथ उस करीम का दीदार करने चल। ओए मुस्तफा के गुलामों, रश्क करो अपनी किस्मत पर कि तुम रसूलुल्लाह का मीलाद मना रहे हो, और मुझे रश्क नहीं आ रहा बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी थोड़ी सी सुबहान अल्लाह पर। अभी ऊंची आवाज में आएगी सुबहान अल्लाह। हजरत अबू क़िरसाफ़ा कहते मैंने कहा चल खाला जी आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर मानूंगा, आप मेरे साथ चले, चल के मुस्तफ़ा का दीदार करें। अगर आपको उनके दीदार में कोई राहत, कोई सुकून नहीं मिलेगा, मैं जाना छोड़ दूंगा।
بات ہو گئی، چل پڑے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، میری خالہ بیٹھ گئی، میری ماں بھی بیٹھ گئی، ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اٹینڈ کی۔ محفل کا جب اختتام ہو گیا نا، میرا دل دھڑکنے لگا زور زور سے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میری ماں اور میری خالہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہوں اور پھر یہ مجھے بھی روک دیں کہ تو نے بھی نہیں جانا۔ کیونکہ ابو جہل نے دیکھا تھا معاذ اللہ، تو اس نے کہا تھا تیرے جیسا بدصورت کوئی نہیں، کیونکہ وہ خود بدصورت تھا، اس لیے میرے نبی کو اس نے ایسا کہا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کہا مصطفیٰ تیرے جیسا سوہنا کوئی نہیں، تیرے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ قلم اٹھایا اور لکھا کہ اس صورت میں جان آکھا، اس صورت میں جان آکھا۔ جب تک اونچی نہیں کہیں گے نا تب تک میں نے ایک ہی پڑھنا ہے، اس صورت میں جان آکھا، اس صورت میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنی۔ اب وہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب واپس گھر آیا تو میں نے اپنی خالہ سے پوچھا یا خالتی اخبرینی، مجھے بتائیے کیف وجدتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کیسا پایا؟ کہنے لگی فواللہ ما رأیت مثل هذا الرجل، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مسپانی ہے، مخمور اکھیہن مد بہری۔ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری سلا گستاخ کیا کتے جا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہکا بکا کہ مجھے جو روکنے گئی تھی، جس خریدار کو میں بازار لے کر گیا تھا، وہ خریدار خود ہی دکاندار کے ہاتھ بک گیا ہے، وہ تو خود بک گئی ہے۔ میں نے کہا خالہ اب کرنا کیا ہے، میں نے جانا ہے یا نہیں جانا؟ وہ کہنے لگی تو نے جانا ہے یا نہیں جانا یہ بعد کی بات ہے، پہلے چل کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، گورے چٹے تھے اور خوبصورتی اتنی تھی کہ جب میرا نبی مسکراتا تھا تو ایک ایک دانت سے نور ہی نور نکلا کرتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میری ہڈیوں میں نور، میرے جسم کے انگ انگ میں نور ہی نور بھر دے۔ احباب ذی وقار توجہ کیجئے گا، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں چولا سی رہی تھی، کپڑا سی رہی تھی، سوئی کے ساتھ دھاگے کے ساتھ، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کا وقت ہوگا یا اس کے بعد کا وقت ہوگا۔ فرماتی ہے میں سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، جب سوئی گری میں نے چراغ اٹھانے کی کوشش کی کہ چراغ اٹھاتی ہوں، سوئی تلاش کرتی ہوں، دوبارہ اپنا کام جاری کرتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ چراغ اٹھانے لگی تو ہاتھ لگنے سے چراغ بجھ گیا، آگ کا انتظام تھا نہیں، اندھیرا ہو گیا، اتنے میں مدینے والا آ گیا۔ میرے اور آپ کیا کہا میلاد کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے اوصاف رسول بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد کمالات، آپ کی تعریف، آپ کی تحمید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے میلاد۔ میرا نبی کمرے میں تشریف لایا، سیدہ پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہے میرے نبی کا آنا تھا کہ کمرے کا جگمگانا تھا۔
روشن ہی روشن، نور ہی نور، ہر طرف اندھیرا چھٹ گیا، ظلمت چھٹ گئی، گھپ اندھیرا نکل گیا۔ سوئی جو مجھے چراغ کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی تھی، مصطفیٰ کی روشنی میں نظر آنے لگی۔ سوئی ہی نہ نظر آنے لگی، مجھے کمرے کی ہر چیز نظر آنے لگی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یا ایُّہَا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ آج جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ شامی صاحب آئے تھے، انہوں نے آسمانی کلر کی ویسکوٹ پہنی ہوئی تھی، مہندی کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پہ امامہ پہنا ہوا تھا، چشمہ ویسے اکثر پہنتے ہیں لیکن کل اتارا ہوا تھا، ہاتھ میں انہوں نے مائک پکڑا ہوا تھا، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں گواہی دینا۔ ایک ایمان سے بات بتائیے گا، میرے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کم و بیش 1400 سال۔ قرآن جب اترا تھا اس کے احکام اسی وقت تک تھے یا قیامت تک باقی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی پر، جس رسول پر، صحیفہ صرف رسول پر نازل ہوتا ہے، نبی پر نازل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ رسول جو ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب دی جاتی ہے، صحیفہ دیا جاتا ہے، رسالہ دیا جاتا ہے۔ 313 رسول اولو العزم جنہیں کتابیں دی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، اللہ نے سب کو کتابیں دی اور ساتھ میں حکم دیتا تھا کتاب دے رہا ہوں، اگر اس میں تبدیلی ہوئی ذمہ داری تم لوگوں کی، تحریف ہوئی ذمہ داری تم لوگوں کی، اس میں کسی نے گڑبڑ کی ذمہ داری تم لوگوں کی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ جب رب نے قرآن نازل کیا تو پھر کیا حکم دیا؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب جو بھیجا ہے، عمر میں نے تھوڑی دی ہے لیکن طاقت سب سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرا ہر آنے والا دن۔ گولڈن مائک ہے، ساؤنڈ والے نے اپنی مشین بھی لے رکھی ہے، اس کی گرپس بھی ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب آپ نے لیا تھا جتنے پیسوں کا لیا تھا، آج یہ اتنے پیسوں کا ہے یا کام ہے؟ کمی آ گئی نا۔ یہ کرسی ہے نا جس درخان نے بنائی ہے، اس سے جا کر پوچھیں، وہ کہے گا بابا جی جب میں نے بنائی تھی تو مثال کے طور پر 10,000 کی آپ کو بنا کے دی تھی، اب آپ بیچنے کے لیے آئے تو میں تو لوں گا 7,000 کی، میں تو لوں گا 5,000 کی۔ یہ مسجد جس بندے نے بنوائی ہے اور جس نے بنائی ہے، اس میں جو اینٹیں لگائی ہیں ان کی قدر و قیمت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کیا، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پچھلے سال اگر 1,00,000 مناتے ہیں تو دوسرے سال 2,00,000 نکل آتے ہیں، دوسرے سال 2,00,000 آتے ہیں تو اگلے سال 10,00,000 آ جاتے ہیں، 10,00,000 ختم نہیں ہوتے، 20,00,000 آ جاتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرا جو بھی دن آئے گا وہ گزرے ہوئے دن سے زیادہ بہتر بنا کے بھیجوں گا۔ احباب ذی وقار وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت رہ گئی باقی، بہت ہے باقی۔ حاجی رؤوف صاحب کے پاس آ جائیں۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہے بات محبت کی، یہ وہی باتیں ہیں جو آپ پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں، لیکن محبوب کا ذکر ہی ایسا ہے جب جب کرو دل کو سکون آتا ہے، قرار آتا ہے، محبت بڑھتی ہے، راحت پیدا ہوتی ہے، عزت و عظمت پیدا ہوتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کے انمول کر دیا۔ اچھا آپ لوگوں کی سبحان اللہ کم ہوتی جا رہی ہے، میں نے ویسے بھی الارم بجا دیا کہ میں کبھی بھی بس کر سکتا ہوں، اونچی کہیں سبحان اللہ، نہیں نہیں نہیں، اونچی کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا ہر گزرا ہوا دن، تیرا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ احباب ذی وقار حضرت نوح علیہ السلام
کو اللہ نے عمر دی 950 برس. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 20 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع اللہ فرماتا ہے میں نے نوح علیہ السلام کو 950 برس عمر عطا فرمائی. مورخین نے لکھا کشتی نوح کے طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 90 برس عمر شریف گزاری، اور بعض نے لکھا کہ تقریباً 600 سال مزید عمر گزاری. چلیں چاہے 90 برس گزاری ہو یا 600 سال گزاری ہو، ٹوٹل عمر 1500 سال ہو یا 1050 سال ہو. بندے کتنے جمع کیے تھے؟ صرف 40 بندے جمع ہوئے. یہ نوح علیہ السلام کی کوئی کمی کوتاہی معاذ اللہ نہ تھی، ان بندوں کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی. لیکن یہ کیا، آمنہ کا لال آیا، عمر 63 سال ہے، جدھر جاتا ہے قبیلے کے قبیلے غلام بن جاتے ہیں، قبیلے کے قبیلے غلام بن جاتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے محبوب تو دیکھے گا، زندگی کے سال دیے تجھے 63، لیکن تو دیکھے گا جب اللہ کی مدد آئے گی، اس کی نصرت آئے گی، اس کی طرف سے فتح آئے گی، 1 2 10 20 نہیں، لاکھوں کے لاکھوں تیرے غلاموں میں شامل فرما دوں گا. یہ بات ہے نا کہ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی کیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. تو تسبیح بیان کر، حمد بیان کر اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْهُ، اس سے استغفار کر. میرا اور آپ کا نبی کبھی گناہ کیا؟ جو بندہ 1.25 لاکھ انبیاء کے متعلق کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. توجہ سے سنیے گا میری بات کو بچوں، خاموش رہو یار، تنگ نہ کرو، بات سنیں توجہ سے میری. یہ جب لوگ غلطی کرتے ہیں نا، خاص طور پہ عاشق و معشوق جو ہوتے ہیں نا، میسیجز پہ لگے ہوتے ہیں، کبھی ویڈیو کال پہ، اور ایک دوسرے کو منا رہے ہوتے ہیں جانو جانو کر کے. میں توجہ دلا رہا ہوں، آپ لوگوں کی ضرور سنیے گا. باتیں کڑوی ہیں لیکن باتیں سچی ہیں. اس وقت کہتے ہیں غلطی تو نبیوں سے بھی ہو جاتی ہے، تو میں کس باغ کی مولی ہوں؟ بھائی جان تو کسی باغ کی مولی نہیں ہے، تو کھانے والی مولی نہیں ہے. تو کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ انبیاء سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. انبیاء سے اگر غلطی ہوتی تو رب ان کو بھیجتا کیوں؟ اگر لیڈر ہی غلط ہو، مقتدی تو فارغ ہو جائیں گے. امام کا وضو نہ ہو، جماعتیوں کی نماز تو میرے خیال میں پکی ہو جائے گی. یار کیا بغیر وضو والے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو کیا؟ نہیں نا. تو پھر بتاؤ اگر امام کا وضو نہ ہو کسی کی نماز ہوگی؟ نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اختتام تو دور کی بات ہے، وقت ضائع کیا. جب تک ہمارے امام کا وضو نہ ہوگا تب تک نماز درست نہ ہوگی. دوران نماز اگر امام نے کوئی غلط حرکت ایسی کی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر اس نے اس کا اعادہ نہ کیا یا سجدہ سہو نہ کیا، نماز پھر بھی نہیں ہوگی. جب ایک امام کو اتنی احتیاط برتنی پڑتی ہے تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلطی نہیں کی، غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اس سے توبہ طلب کر، استغفار طلب کر. اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا، اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کو مانگ رہے ہیں؟ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جمیل قادری نے کیا ہی خوبصورت لکھا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ، بس
احباب ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا نہیں، آپ سے گناہ ہوا نہیں، آپ سے گناہ ہو سکتا نہیں، پھر یہ کیا میرے نبی کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ واستغفر؟ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے محبوب تو استغفار کر اپنے غلاموں کے لیے، یہ اگر گناہ کر بیٹھیں گے تو استغفار کرے گا، تیرے استغفار کی وجہ سے میں تیرے محبوب تیرے غلاموں کے گناہ معاف فرماتا جاؤں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی آئی مدد، اللہ کی طرف سے آئی نصرت، اللہ کی طرف سے آئی فتح، لوگوں نے دیکھا لاکھوں کے لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں، مکہ والے جو تکلیف پہنچاتے تھے وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ احباب ذی وقار توجہ کیجئے گا، حضرت طفیل کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، میرا نبی گورا چٹا تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل، جمال کا یہ عالم تھا جو ایک بار دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس ایران کے رہنے والے، یہاں سے آپ نکلے، قافلوں میں بدلتے رہے، یمن پہنچے، یمن میں آپ کو کسی نے غلام بنا دیا، غلام بنا کے مدینے ایک یہودی کے پاس بیچ دیا، آپ مدینے پہنچے، وہاں آ کر رہنے لگے، ایک راہب سے آپ کی ملاقاتیں پہلے ہو چکی تھی، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تو اپنی منزل چاہتا ہے تو پھر مدینے چلا جا۔ یہ مدینہ نہیں تھا، یہ یثرب تھا، یثرب۔ جب تک میرا نبی نہیں آیا تھا یہ بیماریوں کا مرکز تھا، جب میرے نبی کے قدم لگے تو اس مدینے کی مٹی بھی شفا دینے لگی۔ آپ لوگوں کی سبحان اللہ کام ہوتی جا رہی ہے، میرے خیال میں بس کرنا چاہیے۔ پڑھیں آگے تو پھر کہیں نا سبحان اللہ، اس طرح کہیں گے نا تو پھر آگے پڑھوں گا۔ احباب ذی وقار جب تک میرا نبی نہیں آیا تب تک یہ یثرب ہے، جب میرا نبی آیا ہے نبی تو نبی رہا، یہ کیا ان کے قدموں سے لگنے والی خاک وہ بھی شفا دینے لگی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بات کر رہے تھے سلمان فارسی کی، تو سرکار کا غلام یہ آتا ہے مدینے میں، یہودی کے پاس بک گیا، ایک راہب نے ایک عیسائی نے 3 نشانیاں بتائی تھی، اے سلمان وہ جو نبی ہے، جو آخری نبی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اس نبی کی ایک نشانی یہ ہے تو صدقہ دے گا تو وہ نہیں لے گا۔ یہ شاہ صاحب بیٹھے نا اپنے امام صاحب، شاہ صاحب کو صدقہ نہیں لگتا، نہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، نہ ان کو فطرانہ لگتا ہے، نہ ان کو صدقہ واجب لگتا ہے، نہیں لگتا بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر حرام قرار دے دیا قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہ فرمایا میل کچیل ہے، میں بھی پاک ہوں میل کچیل سے، میری آل بھی اس سے پاک ہے۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، ارے کتنا آلہ کتنا بالا کنبا کملی والے کا۔ احباب ذی وقار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس راہب نے کہا کہ 3 نشانیوں میں تمہیں بتاتا ہوں، صدقہ دو گے تو لے گا نہیں، ہدیہ دو گے تو واپس نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، محمد الرسول اللہ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا ایک دن کھجوروں کے درختوں پر کھڑا ہوا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، اچانک مدینے میں صدائیں بلند ہوئی۔ ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول آئے گی، دیوانے گلیوں میں نکلیں گے، صدائیں لگائیں گے، جھنڈے لہرائیں گے اور جھوم جھوم کے ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ہر طرف سے یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے، سرکار کی آمد کے نعرے لگیں گے، دلدار کی آمد کے نعرے لگیں گے، منٹھار کی آمد کے نعرے لگیں گے، لجپال کی آمد کے نعرے لگیں گے۔ یہ کوئی ہم نہیں کرتے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے اور جب پگڑی میں نے پہن رکھی ہے، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں، الہی بول بالا نور کا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعریف اللہ کے بعد سب سے زیادہ پہنچنے والی آپ کو پہنچتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب آمد ہوئی تھی، مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، لوگوں نے امامے اتار دیے، نیزے پہ لٹکا دیے، جھنڈوں کی طرح لہرانے لگے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نوجوان گلیوں میں تھے، بوڑھے گلیوں میں تھے، جنہیں گلیوں میں جگہ نہ ملی دیواروں پر تھے، جنہیں دیواروں پر جگہ نہ ملی وہ چھتوں پر تھے۔ ارے کہتے کیا تھے؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، بالفاظ دیگر وہ کہتے تھے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آوازیں آنے لگی نا، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، کہتے ہیں میرے دل نے آواز دی، سلمان آج وہ وقت ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ کہنے لگے آج وہ وقت ہے۔ میں نے چھلانگ لگائی، نیچے آ کے گرا، میرے مالک نے مجھے آ کے پکڑا، وہ بھاگ رہا ہے، میں نے کہا چھوڑ دے، تجھ سے تکڑا ہوں، مار سکتا ہوں تجھے، لیکن میں بھاگوں گا نہیں، جس کام کے لیے آیا تھا آج وہی مدینے والا آ رہا ہے۔ آگے آ جائے قاری صاحب، آگے آ جائے، آگے آ جائے قاری انیت صاحب، آگے آ جائے۔ احباب جی وقت توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ کہنے لگے کہ جس کام کے لیے آیا تھا وہی مدینے والا آ رہا ہے، میں واپس آؤں گا، مجھے تنگ نہ کر، میں واپس آؤں گا، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں۔ کہتے میرے پاس کچھ کھجوریں تھی، مجھے کچھ نہ اس کا تحفہ ملا ہوا تھا، مجھے کچھ ملا ہوا تھا اجرت میں، توجہ کیجئے گا، مجھے اجرت میں ملا ہوا تھا، تو میں نے وہ کھجوریں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ میں گیا سرکار کی بارگاہ میں نے جا کے بات چیت کی، تھوڑا سے جیسے بات چیت کی، بات چیت کرنے کے بعد میں نے کہا جی یہ کھجوریں میں نے دینی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ صدقہ ہے۔ میرے نبی نے ساری کھجوریں اپنے صحابہ میں بانٹ دی۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، دلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، آپ لوگوں کی کام ہوتی جا رہی ہے، میرے خیال میں بتی آپ لوگوں کی گل ہونے والی ہے، اونچی کہیے نا سبحان اللہ۔ احباب جی بڑی باتیں ثابت ہونے والی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کہتے ہیں، میں نے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی کھجور نہ کھائی۔ دوسرے دن میں پھر گیا کھجوریں لے کر، میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں دینی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے کہا جی ہدیہ ہے۔ کہتے ہیں مصطفیٰ نے خود بھی کھایا، غلاموں کو بھی کھلایا، خود بھی تناول فرمایا، غلاموں۔ کہتے ہیں دو نشانیاں ہو گئی، اب تیسری پر دل دھڑکتا تھا، دھک دھک کرتا تھا کہ کیسے کہوں کہ مجھے مہر نبوت دکھا دو، اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں نہیں کوئی سمجھ نہیں آئی، اونچی کہنا سبحان اللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیسے کہوں آپ سے کہ مجھے جلوہ دکھائیں؟ کہتے میں چپ کر کے کھڑا ہو گیا، میٹھی میٹھی ہوا چل رہی تھی، میرے مصطفیٰ نے ایک چادر باندھ رکھی تھی تو دوسری چادر پہن رکھی تھی، کملی والے نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اوڑھی ہوئی چادر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں، غور کر رہا ہوں، کبھی یوں دیکھتا ہوں، کبھی یوں دیکھتا ہوں کہ ذرا چادر ڈھل کے، چادر ہلے، چادر اڑے تو میں جلدی جلدی دیکھوں محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان او تانکے جھانکے لگائے گا یا آ کے مہر نبوت کی زیارت کرے گا؟ سلمان فارسی نے تو بتایا نہیں، ملاقات تو کی نہیں، وہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، وہ تو دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے کیونکہ میرے رب کی عطا ہے۔ میرے نبی نے کہا سلمان تو نے دو دیکھ لی ہے نا، ارے تیسری نشانی یہ ہے مصطفیٰ نے چادر ہٹائی اور مہر نبوت کا دیدار کروا دیا۔ احباب جی وقار کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، میرا نبی سونا چٹا گورا تھا، ملیحن نمکین حسن تھا، ایسا حسن نہیں تھا
کہ ایک بار بندہ دیکھے اور دوسری بار ہاں ٹھیک ہے، نہیں، جو ایک بار دیکھتا تھا وہ دوسری بار پہلے سے زیادہ دلچسپی سے دیکھتا تھا، میں دیکھتا رہ جاتا تھا۔ ایک صحابی آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کر دیکھنے لگے، جیسے رضوان بھائی مجھے کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں نا، میں سونا نہیں ہوں، لیکن یہ اس لیے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں سونے کا میلاد پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ ایسے ٹک ٹکی باندھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی دیکھتے رہے۔ اچانک ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک گھوم کے دیکھا اور فرمایا ماذا تنظر، وہ کی ویکھنے ہیں، پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے وہ کی ویکھنے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا مقام سب سے اونچا ہوگا، بہت اونچے ہوں گے، اگر میں جنت میں آیا میرا مقام تو بہت نیچے ہوگا، وہاں تو میں دیکھ سکوں گا نہیں، اس لیے دل کی پیاس بجھا رہا ہوں، تیرا دیدار کر رہا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی بات کرتا ہے تو، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اللہ قیامت میں بھی اسی کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔ ارے تو گھبرا نہیں، جیسے تو دنیا میں دیدار کرتا ہے جنت میں بھی دیدار کرنے آیا کرے گا۔ احباب ذی وقار، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید ملیحن، تیسری اور آخری بات بیان کروں، بیان کروں، ہاں جی حیرو کریے بیان۔ مصطفیٰ کی نعتیں ہوں پڑھنے والے غلام اور رانا صاحب، بہت شکریہ، میں نے دیکھ لیا آپ کو، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ کا میلاد، میری طرف دیکھے چھوڑے، رانا کاشف صاحب ہیں، اخباری رپورٹر ہیں، صبح کوئی نہ کوئی خبر لگی پڑی ہوگی، ہاں اتنا بھی۔ رانا ناصر صاحب ہیں جی، ہاں جی ناصر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ کا میلاد ہو، پڑھنے والا غلام ہو، وہ دل کی پرواہ نہ کرے، گلے کی پرواہ نہ کرے، میلاد مدینے والے کا مناتا جائے گا، رب کی رحمت حاصل کرتا جائے گا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید ملیحن مقصدا، میرا نبی گورا چٹا سونا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ملیح الحسن تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نمکین تھا۔ یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر مردان عرب گردنیں کٹوا دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ یہاں انگلیاں نہیں کٹتی، عرب کے بڑے بڑے جوان آتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یا رسول اللہ عربی جوان ہوتا ہے، کڑیل ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ سے درہ خیبر اکھاڑ کے پھینکتا ہے، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے تو گردن ہی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ مقصدہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوسط القامت تھے، خوبصورت ہاتھ تھے، بہترین کلائیاں تھی، سونی پنڈلیاں تھی، سونا چہرہ تھا، سونا پیٹ مبارک تھا، پیاری ناک مبارک تھی، آنکھیں سونی سونی تھی، ہونٹ ہی بڑے حسن و جمال والے تھے۔ فرماتے ہیں مقصدہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، درمیانے قد کے تھے، لیکن عرب کے جوان بڑے بڑے قد والے ہزاروں کا مجمع لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرا نبی سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے نا اپنی وصیت لکھی، فرمایا جب میں مر جاؤں تو میری قبر جو ہے 10 فٹ گہری بنانا۔ حضور کیوں؟ 2 4 5 فٹ گہری تو ہوتی ہے، تو 10 فٹ گہری کیوں؟ توجہ کیجئے گا، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، توجہ۔ حضور 10 فٹ گہری کیوں بنائیں؟ فرمایا قبر میں سوال ہوں گے 4۔ کتنے سنے آپ لوگوں نے؟ 3 سنے ہیں نا، 4 سن لیں۔ شرح صدور میں 4 بھی لکھے ہیں، 3 جو آپ لوگوں نے سنے وہ بھی درست ہیں، غلط نہیں ہے، 4 بتاتا ہوں۔ فرمایا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ 3 سوال تو ہو جائیں گے۔ جب آئیں گے نا فرشتے، جب آئیں گے فرشتے اور آ کر کہیں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہاں سرکار کی تصویر نہیں دکھائی جاتی، مصطفیٰ خود چل کے آتے ہیں۔
مصطفیٰ خود آتے ہیں، دیدار کراتے ہیں. جو امتی درود پڑھتا ہوگا وہ سر کی آنکھوں سے اگرچہ نہیں دیکھتا، دل کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کر چکا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عظیم البرکت علیہ رحمہ نے فرمایا 10 فٹ گہری قبر رکھنا میری. ارے جب آئیں گے قدسی منکر نکیر آئیں گے، وہ آ کر پوچھیں گے من ربو کا، جواب دوں گا. ما دینو کا، جواب دوں گا. من نبیو کا، جواب دوں گا. لیکن جب کہیں گے نا ما کنت تقول فی هذا الرجل، میں لیٹا نہیں رہوں گا، کھڑا ہو جاؤں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. دل ٹھنڈا ہوا ہے. اونچی کہیں سبحان اللہ، اور اونچی کہیں سبحان اللہ، اور اونچی کہیں سبحان اللہ. مدینے تک یہ نعرہ جائے الہی آج جو اونچا نعرہ لگائے مدینے والے کا دیدار نصیب فرما. اونچی کہیں سبحان اللہ. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام.